افراتفری، ہمدردی اور مایوسی، یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت جنم لیتی ہے جب امداد کو روکا جاتا ہے۔ آج اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ نے، جو ایک سابق برطانوی سفارتکار ہیں، مجھے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ کو زبردستی بھوکا رکھا ہے۔ اسرائیلی وزراء کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کی آبادی کو کہیں اور شفٹ کیا جائے۔ یہ ایک آبادی کو زبردستی نکالنے کا عمل ہے، اور اس خاص معاملے میں یہ امداد کو روک کر کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اسے کیا کہا جائے۔ میں ایک ہیومینیٹیرین ہوں، نہ کہ وکیل یا سیاستدان۔ صاف الفاظ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ آبادی کو زبردستی بھوکا رکھنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوراک سرحد پر رکھی ہے، جبکہ سرحد کے اس پار ایک آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ اسرائیلی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کی آبادی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے۔ ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے کہ امداد کیسے پہنچائی جائے۔ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ ہاں، ایک جنگی جرم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسے معاملات ہیں جن پر فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے۔ میری دلچسپی صرف اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد جلد سے جلد پہنچائی جائے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس امدادی خوراک کو چرا لیتا ہے، اور وہ اقوام متحدہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ تعاون نہ کر کے ایک مافیا کی طرح کام کر رہی ہے۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا طریقہ اپنانا پڑتا ہے کیونکہ حماس امداد چرا رہی ہے۔ حماس کی طرف سے امداد کی چوری بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ امداد بعد میں مارکیٹ تک پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حماس مارکیٹ سے خرید لے یا وہاں سے چرا لے۔ ایسے پیچیدہ حالات میں ایسا خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ امداد حماس تک پہنچے۔ یہ ہمارے غیر جانبداری کے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے ہماری دلچسپی بھی یہی ہے کہ امداد صرف عام شہریوں تک پہنچے، حماس تک نہیں۔ مسٹر فلیچر نے فروری میں غزہ کا دورہ کیا تھا، اس وقت جب وہاں جنگ بندی قائم تھی۔ حال ہی میں انہیں اس بیان پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ ناکہ بندی کی وجہ سے 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے مر جائیں گے، ایک ایسا دعویٰ ہے جس سے اقوام متحدہ نے واپس لے لیا۔ جب آپ نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے مر جائیں گے تو کیا آپ نے اپنے موقف کو نقصان نہیں پہنچایا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اعداد و شمار کے حوالے سے بہت محتاط ہونا ہوگا، اور یہ وہ سبق ہے جو میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں سیکھا ہے۔ کیا آپ کو اس پر افسوس ہے؟ مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں نے وہ 48 گھنٹے والی بات، کیونکہ حقیقت میں یہ اموات ایک طویل عرصے میں ہوں گی، لیکن خطرہ موجود ہے۔ کیونکہ جب لوگ اس بات کو لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ ہزاروں امدادی ٹرک سرحد پر کھڑے ہیں، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ یہ خطرہ موجود ہے، اور خطرہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم بڑے نمبرز استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی امداد ہے کہ 10,000 ٹرک بھر سکتے ہیں۔ یہ کئی مہینوں تک غزہ کے تمام شہریوں کو خوراک فراہم کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے مسٹر فلیچر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ پھر اسرائیل نے ان پر حماس کی حمایت کا الزام لگایا۔ لیکن تاریخ اسے کس نظر سے دیکھے گی کہ غزہ کے بحران پر دنیا کا رد عمل کیا تھا؟ تاریخ ہمیں پرکھے گی۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ ہمیں سخت نظر سے دیکھے گی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل گیا تو میں نے اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر چنے، اور اب بھی میں احتیاط سے بول رہا ہوں۔ میں نے سلامتی کونسل کو خبردار کرنا چاہا کہ ماضی میں روانڈا، سربرینیکا، سری لنکا، دنیا نے بعد میں ہمیں کہا کہ ہم وقت پر حرکت میں نہ آ سکے۔ ہم نے بر وقت خبردار نہ کیا۔ اس لیے میرا مطالبہ دنیا سے اور سلامتی کونسل سے یہ ہے کہ کیا آپ نسل کشی کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ اس بار پیشگی اطلاع دی جا چکی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ کہنے کے قابل ہو ہم نے جو ہو سکا کیا۔ یہی ہماری کوشش ہے، اور ہمارے خلاف جو کچھ بھی کہا جائے ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتا۔ غزہ کے کھنڈرات میں بھوک، اذیت، خوف، صدمہ اور اسرائیلی یرغمالیوں کی بے چینی بھی۔ غزہ میں 601 دنوں سے جاری اذیت اور مزید آنے والی ہے۔